سب سے آسان قرآن کی زبان، نعمان مسجد، فیٹل بی ایریا، بلاک 16 میں فری فہم القرآن کی کلاس کا سلسلہ جاری ہے۔ اگر آپ حضرات شریک ہونا چاہیں تو ہو سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا السماء انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرت وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر قرآن مجید کی فکر کے لیے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور آج ہم قرآن مجید کی ایک بڑی اہم صورت کو، جو اکثر ہم نے سنی بھی ہے، ہمیں زبانی یاد بھی ہے، اور اکثر و بیشتر ہم اس کی تلاوت بھی کرتے ہیں، لیکن زندگی میں پہلی بار ہم بورڈ پر ایک ایک لفظ کو دیکھنے، سننے، سمجھنے، غور و فکر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ میں اور آپ ایک دوسرے کو نہیں جانتے ہیں، لیکن قرآن ہمیں پہچان کرا دے گا۔ قرآن ہمارے دلوں کو جوڑے گا، ہماری فکر سوچ کو ایک کرے گا، اور یہ انسانیت کو ایک پلیٹ فارم پر لا کر کیا کرتا ہے؟ کھڑا کر دیتا ہے۔ انسانوں کے دلوں میں الفت، محبت اور اخوت کا بہترین سورس قرآن مجید کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ یہ بہترین سورس ہے، اور پھر اس کو دیکھنا بھی باعث ثواب ہے۔ آنکھیں منور ہو جاتی ہے، سوچ و فکر منور ہو جاتی ہے، دل و دماغ منور ہو جاتے ہیں، اور پھر سوچ سمجھنے کے بعد انسان کے اندر تبدیلی آتی ہے۔ اور جب یہ دل کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو دل کے اندر جتنے بھی بیماریاں ہیں، بخل کی بیماری ہے، حسد کی بیماری ہے، تفرقہ بازی کی بیماری ہے، مسلک پرستی کی بیماری ہے، منافقت کی بیماری ہے، یہ ساری بیماریاں جو جمع ہو جاتی ہیں، قرآن مجید جو ہی دل کے اندر داخل ہو جاتا ہے، بس یہ ساری بیماریوں کا کیا ہو جاتا ہے؟ علاج ہو جاتا ہے۔ تو لوگ اگر علاج اپنا کرانا چاہیں دل کا، تو وہ قرآن مجید کو اپنے دل میں کیا کر دیں؟ اتار دیں۔ تو آج ہم انشاءاللہ العزیز ان آیات کو سمجھیں گے، سمجھنے کے بعد لوگوں کو سمجھائیں گے۔ لوگوں کو نہیں سمجھائیں گے، اپنے گھر والوں کو سمجھائیں گے، کیونکہ میرا اور آپ کا اپنے گھر پہ حکمرانی ہو سکتی ہے، لیکن باہر مسجد میں تو ہمیں اجازت نہیں دیں گے۔ مسجد والوں کو نہیں پڑھائیں آپ کس کو پڑھائیں؟ اپنے گھر والوں کو۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنی جان کو اور اپنے اہل عیال کو آگ سے بچانے کی کوشش کرو۔ اب ان آیات کے اندر کیا پیغام ہے، آج ہم غور کریں گے، سوچیں گے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ اگر کوئی لفظ مشکل رہا تو پھر آپ سوال کر سکیں گے۔ تو اب ہم آتے ہیں سبق کی طرف، اور سبق میں جو الفاظ ہیں اس پہ ہم غور کریں گے۔ آپ نے غور کیا ہے کہ
اس میں جو الفاظ شروع کے آ رہے ہیں وہ اذا بہت آ رہے ہیں. اذا قرآن مجید میں اذا آئے گا بہت آتا ہے. اذا جب آ جائے تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا جب آیا تھا، جب آئے گا، اور جب آتا ہے. تینوں زمانوں کے لیے اذا استعمال ہوگا. یہ ترجمہ ہم کیا کریں؟ جب، انگریزی میں وین. ٹھیک ہے جی. اچھا ایک ہوگا از، یہ بھی قرآن میں بہت آتا ہے. از جب آئے گا قرآن میں تو آپ کہیں گے کہ اس کے پیچھے ایک بڑا واقعہ ہوگا. اس قال لصاحبہ، اس قال لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. تو اس قال جب کہا، جب غار میں ایک نے دوسرے سے کہا تو اس کے پیچھے کیا ہے؟ ایک واقعہ ہے. اسی طرح وَإِذْ قَالَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، یاد کرو اس لمحے کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے سامنے کیا کرو. تو یہ ایک واقعہ ہے. اسی طرح اس قال موسیٰ لقومہ، یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا. بس اسی طرح بہت سارے واقعات. جب اذا جائے تو آپ اس کو یہ کہیں گے یاد کرو اس وقت کو. یہ ان بریکٹ ہو گیا. ترجمہ کیا ہوگا؟ جب. کلیئر ہو گیا؟ کلیئر ہو گیا جی. ایک لفظ اور آئے گا، اذن. اذن مانی اچانک، فوراً. بس یہ آپ کے لیے کافی ہے. اذا کے معنی جب آیا، جب آئے گا، جب آتا ہے. لیکن اس جب آئے گا اس کے پیچھے کیا ہوگا؟ واقعہ ہوگا. یاد رہے گا سر آپ کو کہ نہیں؟ آگے ہم دیکھتے ہیں، قرآن کی طرف جاتے ہیں. یہ اذا کی بات ہے جب آسمان، ہاں یہ مستقبل کی بات اللہ بتا رہا ہے کہ جب آسمان. اچھا یہ آسمان کو میں اگر انگریزی میں لکھوں گا تو میں اس کو اس طرح لکھوں گا. دیکھیں کیا لکھوں گا؟ دی اسکائی. کیوں میں نے انگریزی میں لکھا ہے؟ کہ اردو میں آسمان کا لفظ جو ہے پورا ترجمہ نہیں ہو رہا ہے. جب آپ انگریزی میں لے جائیں گے تو ال کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ یہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. یہ دی جو آتی ہے آرٹیکل ہے، یہ کس کی طرف ہے؟ یہاں پر بھی دی آئے گا، یہاں پر بھی دی آئے گا، یہاں پر بھی. لیکن اب میں لگاؤں گا نہیں. ہاں جب یہ آسمان جو آپ کو نظر آ رہا ہے تو اس طرح. لیکن ہم اردو میں یہ کہیں جب آسمان. ٹھیک ہے. جب آسمان کیا ہو جائے گا؟ انفطرت. اچھا یہ تا آخر میں آ رہا ہے. ہر ایک لفظ آیت کے آخر میں کیا آ رہا ہے؟ تا آ رہا ہے. اس کو بھی غور سے دیکھیں کہ جب بھی کسی لفظ کے آخر میں تا آ جائے تو پیچھے یہ مؤنث کی بات ہو رہی ہوگی. پیچھے کیا ہوگا؟ یعنی آسمان ہے تو عربی میں مؤنث ہے، اس لیے تا آ گیا. اگر تا نہ ہوتا تو یہ فتورا ہوتا. تا لگانے سے کیا بنا؟ مؤنث. کیا بنا؟ مؤنث. تو اب یہ سمجھ جائے کہ آسمان یہاں پر یہ تا آنے سے کیا بنے گا؟ یہ مؤنث بن گیا. ٹھیک ہے. جب آسمان پھٹ جائے گا ہم اپنی زبان میں کہیں گے، لیکن عربی اگر آ جاتا تو وہ کہتے ہیں جب آسمان پھٹ جائے گی. وہ کس طرح کریں گے نا. تو آپ کیا کریں گے؟ میں تو اردو پڑھا رہا ہوں نا. انفطرت کیا ہو جائے گا؟ پھٹ جائے گا. نہیں 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 نہیں. آسمان کو پشتو والے مذکر کہتے ہیں، وہ رکشے کو کہتے ہیں مذکر، اور آپ لوگ رکشے کو مؤنث کہتے ہیں، جبکہ مؤنث ہے وہ.
کیا خیال ہے؟ آپ کہتے ہیں رکشہ جاتا ہے. خیر ہمارا یہ پروگرام نہیں ہے کیونکہ وہ نوٹ ہو رہا ہے. اچھا جی، جب آسمان کیا ہو جائے گا؟ پھٹ جائے گا. اچھا یہ لفظ ہے فتورا سے. یہ کیا ہے؟ فتورا. یہ لفظ ہے افطار سے ہے. آپ نے کسی کا افطار کرا دیا تو کیا ہوا؟ اس کے بھوک کو آپ نے توڑ دیا نا. اس کے روزے کو آپ نے کیا کر دیا؟ توڑ دیا نا. تو اس طرح فتورا اس کو بھی کہتے ہیں، ٹوٹنا، توڑنا، پھٹ جانا اس معنوں میں. اسی طرح افطار بھی ہے. ایک اور بھی فطر، عید الفطر، یہ فطر یہ بھی اسی طرح ہے. اور اس لفظ کے ساتھ اگر فے اور توا لگا دیں گے تو یہ فطرت ہے. یہ لفظ ایک جیسا ہے. بہرحال اس پہ زیادہ نہ جائیں، بلکہ آپ یہ سمجھ جائیں کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ آسمان جو بہت مضبوط ہے اللہ کے حکم سے پھٹ جائے گا. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ، اور جب الکواکب ستارے انتصرت بکھر جائیں گے. اس میں جو لفظ ہے نصرہ ہے، یہ دیکھیں نصرہ. کوکب کہتے ہیں ستارہ. نصر کس کو کہتے ہیں اردو میں؟ کیا بات؟ جنہوں نے تعلیم حاصل کی ہو، پھر جا کر یونیورسٹی وہ کام بھی کیا ہو، ان کو تو نصر آتا ہوگا. نصر نگاری، نصر نگاری کہتے ہیں نا، وہ کیا ہوتی ہے؟ جی سر، دیکھیں کیا وہ کیوں کہتے ہیں نصر نگاری؟ یہ آپ پوچھتا ہوں نا آپ سے لوگوں سے، اردو والوں سے. نصر، نصر کہتے ہیں بکھیرنے، الفاظ کو بکھیرنا. جب آپ چاول صاف کرتے ہیں تو چاول صاف کرنے کے وقت آپ کیا چاول کو کیا کرتے ہو؟ بکھیرتے ہو نا. بکھیرنا کہتے ہو نا، یعنی بالکل علیحدہ علیحدہ کرنا. جب آپ علیحدہ کرتے ہو اس میں سے پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ چیونٹے نکالتے ہو، کوئی کیا نکالتے تو اس کو کیا کرتے ہیں. اسی طرح جب مضمون نگار نثر کی طرف آتا ہے تو الفاظ کو کہتے ہیں بکھیر دیتا ہے اور ایک خوبصورت منظر پیش کرنے لگتا ہے، اس لیے اس کو نثر کہتے ہیں. جی سر، نثر جو پڑا ہے وہ دہراؤ. جب یہ آسمان جو آپ کو نظر آ رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں ایک دن آنے والا ہے انسانوں، یہ پھٹ جائے گا، ختم ہو سکتا ہے. یہ بھی جب یہ ختم ہو سکتا ہے تم بھی ختم ہو جاؤ گے. تمہاری کیا حیثیت ہے؟ جب آسمان وہ ازل کواکب، اور اس کے اندر جتنے بھی سیارے ستارے ہیں، تارے ہیں، وہ بکھیر دیے جائیں گے. کیا ہو جائیں گے؟ منتشر ہو جائیں گے. ان کا سورس آف اٹریکشن جو ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا. تو یہ بکھر جائیں گے. یہ کس وجہ سے؟ سورس آف اٹریکشن ہے ان کے اندر، اس وجہ سے. آگے رب فرماتے وہ ازل بہار ہو، اور جب سمندر کیا ہو جائیں گے؟ اب سمندر کو میں یہی لکھوں گا نا، دی سیز کیا ہو جائیں گے؟ فجرت. یہ تا کس لیے آ گیا؟ کہ جس طرح آسمان عربی زبان میں مؤنث ہے، اسی طرح عربی میں ستارے سارے مؤنث ہیں. آسمان میں جو کچھ بھی ہے سب مؤنث ہے، یاد رکھیں. اسی طریقے سے سمندر بھی عربی زبان میں کیا ہے؟ سمندر بہتی ہے وہ کہیں گے. ہاں، وہ سمندر بہتا نہیں ہے، وہ آپ اردو والے کہیں گے، عربی نہیں کہے گا. تو یہاں لکھا ہے فجرت، جب سمندر ابل پڑیں گے. اچھا یہ لفظ ہے فجرہ سے. فجرہ کس کو کہتے ہیں؟ فجرہ، فجر ہو گئی ہے، تاریکی کو پھاڑ دینا. جب سورج تاریکی کو پھاڑ دے تو اس عمل کو فجر کہتے ہیں. جب زمین سے کوئی کومپل نکل آئے، اس زمین کو پھاڑ دے،
تو اس کو بھی فجرہ کہتے ہیں. اسی طرح یہ سمندر اپنی حدودوں کو کیا کر دے گا. اور جب انسان کسی کی عزت کو تار تار کر دیں اس کو بھی فاجر کہتے ہیں. آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ فاجر آدمی ہے، فاجر فاسق آدمی. وہ فاجر کیا کرتا ہے؟ وہ لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلتا ہے. جو لوگوں کی عزتوں کو تار تار کر دے وہ سب سے بڑا فاجر فاسق ہے. تو یہ فجرہ ہے. کلیئر ہو گیا؟ آگے وہ ازل قبور ہو، اور جب قبریں کیا ہو جائیں گی؟ بہت سرت کھول دی جائیں گی. یعنی تہ و بالا کر دینا، نیچے جتنے لوگ ہیں ان کو نکال کر باہر پھینک دیے جائے. تو جب یہ تمام واقعات اس طرح پیش آ جائیں گے تو اے انسان تم اس سے انکار کر رہے ہو، یہ تمہارے اوپر یہ وقت بہت جلدی آنے والا ہے. آگے فرمایا علمت، علمت پھر آگے تا آ گیا. اب پھر مونس کی بات ہو رہی ہے. علمت معلوم ہو جائے گا. اب ہم جو پڑھیں گے نا اردو میں تو ہم نہیں کہیں گے نا وہ جائے گی، ہو جائے گا، ورنہ یہ تو علمت معلوم ہو جائے گی. نفس ہر شخص کو، ہر نفس کو، یعنی ہر نفس کو معلوم ہو جائے گا نا. ہو جائے گی نہیں کہیں گے نا اردو میں، لیکن عربی میں کیا ہوگا؟ ہر نفس کو معلوم ہو جائے گی. عربی کا ترجمہ تا کی وجہ سے ماں جو کچھ قدمہ آگے بھیجا. اب چونکہ عربی زبان میں یہ مؤنث ہے، یہاں اب مؤنث کا صیغہ استعمال ہوگا. دیکھ تا کا صیغہ ہے. آپ سے کوئی پوچھے تو آپ بتائیں گے، کیونکہ آپ قرآن کو بورڈ پر دیکھ رہے ہیں. میں آپ کو درس قرآن نہیں سنا رہا ہوں، میں آپ کو کیا کر رہا ہوں؟